بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جنوبی پنجاب کی فضا خطرناک حد تک آلودہ ہو گئی۔ ملتان شہر بھی اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں آئے روز اضافہ ہونے لگا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب خطرناک حد تک اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسموگ کے باعث شہریوں کا آلودہ فضا میں سانس لینا محال ہو گیا۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 356 پوائنٹس ریکارڈ۔ رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 307 پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 134، خانیوال 166 اور سرگودا 170، بہاول 166 جبکہ راجن پور کا 104 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر گڑھ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 185 اور ڈیرہ غازی خان کا 152 پوائنٹس رہا۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی مقرر کردہ ایئر کوالٹی گائیڈ لائن سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کا دھواں اسموگ کی بڑی وجہ ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات کر دیں۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں فضائی آلودگی کا تدارک کرنے کے لیے موٹر وے پولیس ان ایکشن۔ موٹر وے پولیس نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آگاہی مہم اور کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ رحیم یار خان میں دھواں چھوڑتی گاڑیاں عوام کی جان کا روگ بن گئیں۔ فضائی آلودگی اور اسموگ کی وجہ سے شہریوں میں سانس، دمہ، پھیپھڑے، چیسٹ انفیکشن اور دیگر بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھنے لگے۔ ایسے میں سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز احمد کی زیر نگرانی پر ڈرائیورز کو فضائی آلودگی بارے آگاہی دینے کے لیے میدان میں آ گئی۔ سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز احمد کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو 15 روز کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے اسموگ فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، جسے ہر صورت روکا جائے گا۔ موٹر وے پولیس مختلف ٹول پلازوں پر ڈرائیورز میں آگاہی پمفلیٹ تقسیم کر کے بریفنگ دے رہی ہے۔ جناب ڈی اے جی صاحب کی واضح ہدایات پر اگین ہم روڈوں پہ ہیں اور لوگوں کو بریف کر رہے ہیں کہ اسموگ کم سے کم پیدا کروائیں گاڑیوں سے۔ نو ڈاؤٹ گاڑیوں کا بھی ایک شیئر ہے اس انڈس کو گرانے میں یا آلودگی بڑھانے میں۔ جتنا بھی شیئر ہے ہم چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے، چونکہ ہم پاسبان ہیں، ہم لوگوں کے دروازوں پہ جائیں، ان کی گاڑیوں تک پہنچیں، ان کو روڈ پہ کھڑے ہو کر بریف کریں۔ سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس رانا سرفراز احمد نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام مووی پوائنٹس اور نمایاں مقامات پر آگاہی پینافلیکس لگائے گئے ہیں تاکہ فضائی آلودگی اور اسموگ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ راجن پور انتظامیہ کا فضائی آلودگی کو ختم کرنے کا مشن پاکستان ایگرو فارسٹری پائلٹ پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے محکمہ جنگلات حکام کے ہمراہ رق مرغائی اور رق بنگالہ کا دورہ کیا۔ کہا کہ ضلع کے 3000 ایکڑ سے زائد ویران رقبے کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ راجن پور میں بے روزگاری، غذائی قلت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایگرو فارسٹری پائلٹ پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے محکمہ جنگلات کے حکام، کنزرویٹر محمد طارق نسیم اور ڈی ایف او سید اسد عمران شیرازی کے ہمراہ رق مرغائی اور رق بنگالہ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے آنے والے وقت میں علاقہ کو نمایاں فائدہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ایگرو فارسٹری پروجیکٹ۔ اس کے ذریعے سے کیا یہ جائے گا کہ یہاں ہمارا جو یہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں 3041 ایکڑ ہمارا رقبہ ہے ضلع راجن پور میں خالی پڑا ہے۔ اس میں ایک تو یہ پودے لگائیں گے تاکہ انوائرمنٹل ایشو ختم ہو، دوسرا یہ کریں گے کہ یہاں کا جو لوگ ہیں ان کو یہ لیز پہ دیں گے تاکہ وہ لوگ ان کو امپلائی کیا جا سکے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد اور ایس ڈی ایف او ملک نوید احمد بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز کے انیشیٹو ایگرو فارسٹری پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ضلع کے 3000 ایکڑ سے زائد ویران رقبے کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خرم شہزاد بھٹا، روہی، راجن پور۔ ملتان میں ذکریہ یونیورسٹی کے بس ڈرائیور کی مبینہ نااہلی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ حادثے میں نجی کالج کی طالبہ موقع پر دم توڑ گئی۔ یونیورسٹی بس ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ ریسکیو ٹیم نے طالبہ کی ڈیڈ باڈی کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا۔ ملتان میں ذکریہ یونیورسٹی کی بس نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار نجی کالج کی طالبہ اقرا موقع پر جاں بحق، جبکہ موٹر سائیکل چلانے والا نوجوان زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے فوری موقع پر پہنچ کر زخمی کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ترجمان ریسکیو 1122 کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھی طالبہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل کو یونیورسٹی کی بس نے ہٹ کیا۔ اقرا نامی طالبہ کی لاش کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ تھانہ گلگشت پولیس نے بس قبضے میں لے کر فرار ہونے والے یونیورسٹی بس ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ یہ بات کریں گے حکومت پنجاب عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ ڈیرہ غازی خان میں دیہی مراکز صحت کی
تجدید کاری کا کام تیزی سے جاری، ان میں 23 بنیادی مراکز صحت جبکہ 4 دیہی مراکز صحت شامل ہیں۔ حکومت پنجاب کا شعبہ صحت کو بہتر بنانے کا مشن ڈیرہ غادر خان میں دیہی مراکز صحت اور بنیادی مراکز صحت کی تجدید کاری کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس ضلع میں 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 رورل ہیلتھ سینٹر جبکہ 35 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے 23 بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کی جا رہی ہے۔ یہ سی ایم صاحبہ کا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ تو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں 4 جو ہے نا رورل ہیلتھ سینٹر اور 23 جو ہے نا بیسک ہیلتھ سینٹر جو ہے نا وہ ریویمپ ہو رہے ہیں۔ یہ دسمبر میں کمپلیٹ ہونا ہے اور باقی 3 جو ہے نا وہ بھی دسمبر میں ہی کمپلیٹ ہونے ہیں۔ تو ان کی جو لاگت ہے نا وہ 4.5 ملین ہے، 4.5 کروڑ روپیہ، اور دسمبر میں انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغاری کا کہنا تھا کہ تمام مراکز صحت میں تجدید کاری کے بعد جدید ٹیکنالوجی سمیت صحت کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 23 جو ہے نا ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ 1.5 کروڑ کی لاگت سے ریویمپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی دسمبر میں انہوں نے ہمیں کمپلیٹ دینے ہیں۔ تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں یہ 80s کی بنی ہوئی ہیں، تو آلموسٹ 50 ایئرز اس کو ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک میڈم صاحبہ کا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو ہمیشہ ریویمپ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائم انیشیٹو جو ہے نا جو کہ پورے پنجاب میں ہو رہا ہے، تو بیسک ہیلتھ یونٹ اور آر ایچ سی کی ریویمپنگ کے حوالے سے۔ دوسری جانب سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغارے نے بستی آرائیں کا دورہ کیا اور وہاں کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق روہی، ڈی جی خان۔ رنگپور میں محکمہ ہائی وے کی ایک غفلت یا مبینہ نااہلی دریائے چناب پر عارضی اسٹیل پل نہ بنایا جا سکا۔ دریا پار مقیم لاکھوں کی آبادی کشتی کے ذریعے دریا عبور کرنے پر مجبور ہے۔ رنگپور میں محکمہ ہائی وے انتظامیہ نے غفلت اور لاپرواہی کی انتہا کر دی۔ دریائے چناب پر عارضی اسٹیل پل کا قیام ممکن نہ ہو سکا۔ چیک مکینوں کا کہنا ہے کہ گندم کی کاشت سے پہلے دریائے چناب پر عارضی پل بنایا جاتا تھا، مگر بزدار حکومت میں اسٹیل پل کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ زیادہ آبادی اور زرعی رقبہ دریا پار ہونے کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زرعی اجناس، کھاد، بیج اور مشینری کو کشتی کے ذریعے دریا پار لے کر جانا پڑتا ہے۔ 4-5 سال تو جی نہیں مرنا پیا۔ اتنے عوام نو بڑی تنگی ہے، بیٹ دا مسئلہ ہے، نہ کوئی ہسپتال ہے نہ سکول ہی، بچے جو بڑے آمدن بیٹ دے اس پاسے، کہیں شو دن لیٹ ہو گئی، کہیں ٹائم نال ٹاپ گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ 6 سال سے عارضی پل قائم نہیں کیا جا رہا۔ کشتی کے ذریعے دریا عبور کرنے کی وجہ سے طلبہ کو سکول پہنچنے میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے۔ مریضوں کو بھی اسپتال لے جانے کے لیے کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی بزرگ حکومت جو پٹے گئی ہے ساتے سارے جڑے حق کے سانو ملے ونجے، اسی اتنے بہت تنگ ہیں۔ سارے مریض ہوئے تو اسی اتنے بیڑیاں والوں فون کر تھک ویندے، او مشکل پہنچتے ہیں، اگاں بھائی کے ساری کوئی سندا بھی نہیں کری پندی، ٹھیک ہے نا۔ تو سانو ایسا یہی التجائی کرے حکومت نو ساری مہربانی کر سانو پل واپسی کی۔ کچے کے باسیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ دریائے چناب پر اسٹیل پل جلد سے جلد بنوایا جائے۔ کیمرہ مین رانا محبوب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، گھی کی قیمت ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مارکیٹ میں گھی 60 روپے مہنگا ہو کر 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے بہر آ گیا، انتظامیہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام۔ گھی کی قیمت میں 60 روپے فی کلو اضافہ، مارکیٹ میں گھی 440 سے بڑھ کر 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عام آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گھی مہنگا ہونے سے قیمت بڑھی ہے۔ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے گھی کے ریٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، لیکن کسٹمر جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ دکاندار نے مہنگائی خود ساختہ مہنگائی کی ہے۔ یہ خود ساختہ مہنگائی تو نہیں ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں گھی کے ریٹ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی گھی کے ریٹس میں کافی فرق پڑا ہے۔ جو 70 سے 80 روپے پر کے جی جو ہے وہ ریٹ انکریز ہونے کی وجہ سے چھوٹا کسٹمر جو گھر والا ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے اور اس کا بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے، ہر چیز کی قیمت آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ گھی کی قیمت میں اضافہ عام آدمی کا معاشی قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ہر مہینے یعنی کہ ہمیں سرپرائز مل رہا ہے کہ پچھلے مہینے ہم کچھ حساب سے یعنی کہ ریٹ کیا ہوتا ہے پرچیزنگ کر کے جاتے ہیں گھر کی راشن کی، اور نیکسٹ منتھ میں آتے تو یار نئے کوئی سرپرائز آیا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا جیسے طوفان ہے، ابھی گھی کی مثال لے لیں کہ جیسے ابھی گھی 60 سے 70 روپے کلو مہنگا ہو گیا، آمدن وہیں پہ رکی ہوئی ہے، ہر مہینے یعنی کہ مہنگائی کا جو ہے نیا طوفان جو ہے ہمارے اوپر گر جاتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مہنگائی پر قابو پانے کے ساتھ ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہو سکے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔
میاں والی پولیس تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے متحرک ڈی پی او اختر فاروق کی تاجر نمائندگان سے میٹنگ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے تاجروں کے مسائل سننے اور میرٹ پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ میاں والی پولیس تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اختر فاروق کی تاجر نمائندگان سے عام میٹنگ۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تاجروں کی جانب سے ٹریفک اور سیکورٹی کے مسائل سامنے آئے ہیں، جن کو حل کرنے کے لیے ایس ڈی پی اوز کو ہدایت کر دی ہے۔ تاجروں نے پولیس کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم نے تاجر ایسوسیشن کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے ایشوز ریزالو کریں گے۔ پرٹیکولرلی ان کا ایشو تھا ٹریفک کے حوالے سے، کنجسشن جو پوائنٹ بنتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ کرائم کے جو پاکٹس بن رہی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی صدر ڈولفن فورس کو اس اکارڈنگلی لانچ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے بتایا ہے کہ لفٹر کو انگیج کر لیا گیا ہے جو کہ غلط پارکنگ کریں گے، ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم چیز، گورنمنٹ آف پنجاب نے میاں والی سٹی کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے، جو کہ کام جاری ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ڈی پی او اختر فاروق کی تعیناتی کے بعد امن و امان بحال ہوا ہے، جرائم میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ امید ہے دکانداروں کے مسائل پر بھی ڈی پی او خصوصی توجہ دیں گے۔ ہم نے اپنے جتنے بھی مسائل تھے ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تمام مسائل بر وقت وہ حل کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے ڈی پی او صاحب یہاں پہ تعینات ہوئے ہیں تو میاں والی میں کرائم کی ریشو بڑی کم ہوئی ہے، اور ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آگے بھی ایسے کام کرتے رہیں گے۔ میاں والی تعیناتی تھوڑے ہی ماہ گزرے ہیں، لیکن اس وقت تک ہم ان کی بہتر اور مثبت پالیسیوں سے مطمئن ہوتے ہوئے ہم نے انہیں میاں والی ضلع کو امن و انصاف کا گہوارہ بنانے کی کاوشوں میں جہاں داد تحسین پیش کیے، وہیں ان کے ساتھ ہم نے تاجر برادری کی جانب سے ان کے شانہ بشانہ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ میٹنگ میں ضلعی صدر عطا اللہ خان شہباز خیل، صرافہ بازار کے صدر ملک خالد، کچہری بازار کے صدر فلک شیر عوامی اور مین بازار کے صدر مبین شیروانی بھی موجود تھے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روحی، میاں والی۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متحرک ملتان میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت قرضہ فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی قراردادی میں 270 شہریوں کو بلا سود قرضے کی قسط جاری کر دی گئی۔ ملتان میں انتظامیہ کے زیر اہتمام رضا حال میں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے حوالے سے تقریبات سجائی گئی، جس میں ایک قراردادی کے ذریعے 270 شہریوں میں بلا سود قرضے کے لیٹر تقسیم کیے گئے۔ ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 270 شہریوں کو گھر تعمیر کرنے کے لیے بلا سود قرضے کی قسط جاری کی ہے۔ دوسرا مرحلہ بھی جلد شروع کیا جائے گا، جس سے گھروں کی تعمیر شروع کرنے کا خواب پورا ہوگا۔ 270 جو ہے وہ گھر کوالیفائی کیے ہیں، لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے، اس میں سے 35 لوگوں کو آج الحمدللہ ہم نے فائلز دیے ہیں، جن کے جو ہے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے گھر کی تعمیر جلد سے جلد شروع ہو جائے گی۔ اور میں ایک بات کو ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان میں سیاسی نعرے جو ہے وہ کسی کو گھر دینے کے بہت بلند طریقے سے جو ہے وہ پچھلے 5 سال میں ہم نے سنے۔ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور اس طرح کے کئی سیاسی نعرے دیے گئے، لیکن ان کی تعبیر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے الحمدللہ۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام براہ راست ریلیف کا ذریعہ ہے، جس سے لاکھوں افراد کی معیار زندگی بلند ہوگی۔ اس موقع پر قرضہ حاصل کرنے والے شہریوں نے حکومت پنجاب کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا۔ ہم انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں۔ آج میرے ملتان شہر کے 35 فیملیز کو ہم نے یہاں آنریبل پارلیمنٹیرینز کی موجودگی میں ان کو سرٹیفکیٹس دیے ہیں، جہاں وہ اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر کر سکیں گے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے اپنا لون ری پے کرنا ہے وہ بالکل آسان اقساط ہیں، اس کے اوپر کوئی ان کو سود بھی نہیں پے کرنا پڑے گا۔ تقریب میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ کمیٹی سلمان نعیم، محمد نازک اکرم، ملک لال محمد جویا، محمد اقبال سراج اور ملک واصف راں شریک ہوئے۔ ٹکٹ ہولڈر رانا اجاز نون، شیخ طارق رشید، بابر حسین، شہزاد مقبول بھٹا، حاجی جوید اختر انصاری سمیت سول سوسائٹی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ مہر عمران نواز، روحی، ملتان۔ ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کی وارداتوں کا سلسلہ جاری، ڈاکو نے 2 ڈھول بجانے والوں کو مبینہ اغوا کر لیا۔ شادی کی تقریب کا جھانسا دے کر اغوا کیا گیا۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ ڈاکو نے 50 لاکھ تاوان مانگا۔ ورثاء نے بتایا کہ پولیس تعاون نہیں کر رہی، تحقیقات کر رہے ہیں، کارروائی ہوگی، پولیس کا ایسا کہنا ہے۔ بھاونگر میں کم عمر خواتین کے اغوا کے واقعات کا سلسلہ جاری، 12 سالہ طالبہ کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔
मुखबिर तालिबा की वालिदा की मुकदमा दर्ज, मुलजिमान ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। वालिदा का कहना है कि बेटी को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। कबायली फोर्स बलोच लेवी के लाइन ऑफिसर डीजी खान कासिम बुज़दार की रिटायरमेंट कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांदी की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद। तकरीब में बलोच लेवी फोर्स के कमांडेंट समेत दीगर तमाम अफसरान की शिरकत। कासिम बुज़दार ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी और बहादुरी से अदा की। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांदिया का ऐसा कहना था। जंगल में होगा मंगल का समा, फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां जमाएंगी रंग। 9वीं थल जीप रैली और थल मेले का इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मिड पॉइंट चौबारा में थल मेले का इफ्तिताह 7 नवंबर को होगा। चौबारा के जंगल में आरजी शहर आबाद हो गया। जनूबी पंजाब के मेगा इवेंट थल जीप रैली और थल मेले के इंतजाम मुकम्मल। मिड पॉइंट चौबारा के मुकाम पर थल मेले का आगाज 7 नवंबर बरोज जुमरात से होगा। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार थल मेले का इफ्तिताह करेंगी, जिसके बाद परचम कुशाई, स्टेज परफॉर्मेंस, सकाफती झूमर, सकाफती नुमाइश और वॉलीबॉल के मैच होंगे। जुम्मा के रोज स्टेज परफॉर्मेंस, सकाफती झूमर और घुड़ डांस के बाद रस्सा कशी के मुकाबले होंगे। रात 8 बजे म्यूजिकल नाइट का इनेकाद होगा। हफ्ता को सकाफती डांस, केटल शो, महफिल मुशायरा और महफिल समा सजेगी। रात को म्यूजिकल नाइट के बाद आतिशबाजी होगी। मेले के चौथे और आखिरी रोज सकाफती झूमर के बाद रस्सा कशी और कबड्डी का मैच होगा, जबकि 3 बजे इख्तितामी तकरीब सजाई जाएगी। लिया जिली इंतजामिया ने 8 नवंबर बरोज जुम्मा को जिला भर में मुकामी छुट्टी का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की तरफ से थल जीप रैली के मौके पर शहरियों की सहूलत के लिए फ्री बस सर्विस चलाने का ऐलान अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के हमरा मलक रशीद, रोही, चौबारा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिर लगता इतना ही।